أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، کہ بے شک اس شیطان کا زور ان لوگوں کے اوپر چلتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں. یعنی جو پہلے ہی شیطان جیسے عمل کرتے ہیں یا غلط اعمال کی طرف راغب ہے، شیطانیت کی طرف راغب ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان سے دوستی رکھے ہوئے ہیں. ان کے اوپر یہ پوری طرح غلبہ رکھتا ہے. یعنی جن کا ذہن ہی ایسا ہے، جن کی حرکات ہی ایسے ہیں کہ انہوں نے کرنی ہی شیطانگی ہے، غالب ہو جاتا ہے، ان سے طرح طرح کے کام لیتا ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر اور انسان کے اندر ایسا ضمیر رکھا ہے جو انسان کو جو جوڑتا رہتا ہے، انسان کو بتاتا رہتا ہے کہ یہ غلط ہے. تو جو غلط ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، تو ہم نے غلط کی طرف جانا ہی نہیں. انشاءاللہ جب غلط کی طرف جائیں گے نہیں تو یہ شیطان ہمارے اوپر غلبہ نہیں پا سکے گا. اور آگے اللہ فرماتے ہیں دوسری بات کہ والذین هم به مشرکون، اور اس کا ان لوگوں کے اوپر بھی زور چلتا ہے جو بندے شرک کرتے ہیں، جو مشرک ہیں ان کے اوپر بھی اس کا زور چلتا ہے. سچی بات ہے میرے محترم بھائیوں، سب سے زیادہ یہ حاوی ان لوگوں کے اوپر ہوتا ہے جو شرک کرتے ہیں، اور ان کی ایسی مت مارتا ہے، ایسی ان کی عقل مارتا ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. نبی بڑے بڑے انبیاء آئے، وہ اتنے انہوں نے زور لگایا، اپنی قوم کو اتنا سمجھایا کہ یہ بت جو تم نے خود بنائے ہوئے ہیں تمہاری کیا سنیں گے. لیکن شیطان نے ان کے دلوں کے اندر یہ بات ایسی مزین کر دی، وہ کہتے تھے کہ بت سنتے ہیں، اللہ نہیں سنتا. پڑھ لیں محترم بھائی، رب کا قرآن ہے. اللہ کے نبی نے جب سوال کیا مکے والوں سے کہ تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، یہ مجسمے تم نے جو اللہ کے نیک بندوں کے بنا رکھے ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان مجسموں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا قرب دیتے ہیں، ہماری بات ان تک، اور یہ ہماری بات کو آگے اللہ تک پہنچا دیتے ہیں. اس طرح میرے محترم بھائیوں شیطان مت مارتا ہے، مشرک کی عقل اس طرح شیطان مارتا ہے. حالانکہ رب کیا کہتا ہے کہ میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے نبی جب آپ سے لوگ سوال کریں میرے بارے میں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں بڑا قریب ہوں، یعنی سب سے زیادہ میں تمہارے قریب ہوں. میرے محترم بھائیوں سچی بات ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اتنا انسان خود اپنے قریب نہیں ہے جتنا اللہ ہمارے قریب ہے. انسان اپنی پشت کو نہیں دیکھ سکتا، اپنی بیک کو نہیں دیکھ سکتا، حالانکہ انسان کی بیک ہے. میرا اللہ ہر اینگل سے انسان کو دیکھ رہا ہے، اتنا قریب ہے، ہر ادا سے، ہر فعل سے، ہر عمل سے اور ہر انداز سے میرا اللہ انسان سے آگاہ ہے. اتنا قریب ہے اللہ، تو کیا وہ اللہ نہیں سنے گا؟ تو میرے محترم بھائیوں یہ شیطان ذہن میں باتیں ڈالتا ہے کہ اللہ نہیں سنتا. اللہ تو کہتے ہیں میرا نام ہی سمیع ہے، میرا نام ہی علیم ہے، میرا نام بصیر ہے، خبیر ہے. اللہ کی بے شمار صفات، اتنی عظیم صفات ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں سنتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ ہم اللہ کو سنانا نہیں چاہتے. اللہ کے اوپر ہمیں اتنی امید نہیں ہے، ہمیں زیادہ تر امید غیر اللہ کے اوپر ہے. اپنے جو ہم نے اللہ کے شریک بنائے ہوئے ان کے اوپر امید ہے، اللہ کے اوپر امید کوئی نہیں. پھر اللہ کیسے سنے؟ میرے محترم بھائیوں اللہ بہت زیادہ سنتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں جو مجھے سناتے نہیں ہیں، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے جو مجھ سے مانگتے نہیں، میں رب سے دعا نہیں کرتے، وہ متکبر ہے اور میں ان کو جہنم کے اندر پھینکوں گا. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. اللہ تو ناراض ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ سے دعا نہیں کرتا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ قرآن کا فہم ہمارے لیے آسان فرمائے.